أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صدق اللہ العظیم. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ کے ذریعے مسلمانوں کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے اور نصیحت بھی کی جا رہی ہے. خبردار کیا جا رہا ہے نمبر 1، لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اللہ جل شانہ تمہیں تمہارے مال کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور تمہاری جان کے ذریعے بھی. تمہیں تمہاری جانوں اور مال دونوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، لہذا اپنے آپ کو ہر قسم کی مالی جانی قربانی کے لیے تیار رکھو. مال لگانا بھی پڑے گا جہاں جہاں حکم ہوگا. زکوٰۃ، صدقات واجبہ، خیرات، غریبوں مسکینوں، اللہ کے راستے دین کے کاموں پر خرچ کرنا، اور کفار کے مقابلے میں مال گنوانا بھی پڑے گا. جب تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلو گے، ممکن ہے ساز و سامان کے ساتھ جاؤ اور خالی ہاتھ واپس آؤ. اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر، اللہ کے راستے میں مال لگانا پڑے یا مال گنوانا پڑے، بہر صورت تمہیں اس آزمائش کے لیے تیار رہنا ہے. پھر اللہ کے راستے میں جان بھی لگانی پڑے گی، جان کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا. اس جان کو تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، حالات آئیں گے، زخم پہنچیں گے، تھکے گی، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ان ساری آزمائشوں پر پورا اترنا ہے. اس سے آگے تمہیں جان دینی بھی پڑ سکتی ہے، تمہیں زخمی ہو کر اعضاء سے محروم ہونا بھی پڑ سکتا ہے، اور تمہیں قید و بند کی صعوبتیں بھی اٹھانی پڑ سکتی ہیں. لیکن یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی، یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا، لہذا جب تم آزمائے جاؤ تو آزمائشوں پر پورے اترنا. اللہ کے راستے میں جان لگانی پڑے، مال لٹانا پڑے، یہ جان لگانا اور مال لٹانا اپنی سعادت سمجھنا. جان دے دی تو کیا ہوا، دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اسے اپنی سعادت سمجھنا. پھر خبردار کیا گیا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اہل کتاب یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین، ان کی زبان سے زبانی طور پر بھی تمہیں بہت کچھ سننا پڑے گا. یہ گستاخیاں کریں گے، یہ شرارتیں کریں گے، یہ آوازیں کسیں گے، یہ تان و تشنی کریں گے، الزامات لگائیں گے، طرح طرح کی کڑوی کسیلی باتیں کریں گے، یہ زبانوں سے زخمی کریں گے، دل چیر کر رکھ دیں گے. بہر صورت تمہیں یہ بھی آزمائش دیکھنی ہوگی اور اس پر بھی پورا اترنا ہوگا، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے سہنا ہوگا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. نصیحت کی جا رہی ہے، مشکلات سے نکلنے کے لیے دو چیزیں دی جا رہی ہیں. یہ صرف قرآن اترتے وقت موجود لوگوں کے لیے نہیں تھی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، ایمان والوں کے لیے، ہمارے لیے مشکلات سے نکلنا ہے، مصیبتوں سے نکلنا ہے، آزمائشوں سے نکلنا ہے.
تو دو چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے، دو چیزوں کی مدد سے حالات بدل سکتے ہیں۔ پہلی چیز صبر، دوسری چیز تقوی، اللہ کا ڈر۔ فرمایا اگر تم صبر و تقوی سے کام لیتے رہو، صبر کا معنی ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، کمزور مت پڑو، اللہ سے ڈرتے رہو، مطلب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی فرمانبرداری رہو، تو تمہارا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکے گا۔ صبر و تقوی رہا تو تمہارا روب پڑے گا اور ہر ڈر تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ صرف اللہ کا ڈر، جس دل میں اللہ کا ڈر ہو اس دل میں غیر کا ڈر نہیں آ سکتا، بلکہ غیر پھر اس سے ڈرتا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ دو چیزیں صبر اور تقوی مشکلات سے نکلنے کے لیے اہم ہیں، ضروری ہیں۔ البتہ یہ چیزیں ہیں بڑے کام، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ ہر تکلیف و مصائب، نقصانات، حالات پر صبر و تقوی سے کام لینا یہ ہے بڑے دل گردے کا کام۔ ایمان والے ایسے ہی ہوتے ہیں، صبر والے، ڈٹنے والے، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے جڑنے والے۔ بندہ ڈٹا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، رب سے جڑا رہے تو ہر مشکلات سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔